بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک، پیراگون سٹی، بالمقابل گیٹ نمبر 2، مین برکی روڈ، لاہور، اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر، بہاول نگر، چشتیاں روڈ کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم پڑھتے ہیں کیس ٹیکنگ کا پارٹ 9، 9واں حصہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The perception of the disease picture and appreciation of the true character of the disease symptom so as to define the patient is the foremost and chief intention of interview. It is this understanding of the disease image that will count in for minimum prescription. This is an additional duty that is assigned by DIT onto the responsible shoulder of conscientious homeopaths in homeopathic practice. In comprehension of the disease symptom can only be of assistance in selection of the remedy that will be truly homeopathic to the case. It is only the understanding of the poor health of the patient that will be of the help in treating the illness in a homeopathic manner. The perception، احساس، پکچر تصویر، اپریشیشن قدردانی، ٹرو سچ، کریکٹر کردار، ڈیزیز بیماری، سمٹمز علامات، ڈیفائن تعریف کرنا، پیشنٹ مریض، فارموسٹ اس سے آگے، چیف بڑی، میجر، انٹینشن ارادہ یا نیت، انٹرویو پوچھ گچھ یا سوال جواب، انڈرسٹینڈنگ سمجھداری کرنا، عقل، کاؤنٹ شمار کرنا، سمینیمم بالمثل، پرسکرپشن نسخہ، ایڈیشنل اضافی، ڈیوٹی نوکری، اسائنڈ مقرر کیا گیا، DIT دیوتا اللہ یا قدرت کی طرف سے، رسپانسبل ذمہ دار، شولڈر کندھے، کانسیئنشیس باضمیر یا ایماندار، ہومیوپیتھ ان ہومیوپیتھک پریکٹس، کمپریہنشنس فہم، عقل مند، شعور، ادراک، آف دا ڈیزیز بیماری، سمٹمز علامات، اونلی صرف، اسسٹنس مددگار، سلیکشن انتخاب کرنا، ریمڈی دوا علاج، ٹرولی حقیقی طور پر، ہومیوپیتھک کیس، انڈرسٹینڈنگ سمجھنا، پور ہیلتھ کمزور صحت، پیشنٹ مریض، ہیلپ فل مددگار، ٹریٹنگ علاج، النس بیماری، ہومیوپیتھک مائنر اندر۔ یہ تھی اس کی ڈکشنری، جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی اب اردو میں سمجھتے ہیں۔ بیماری کی تصویر کے بارے میں تاثرات، یعنی جو بیماری ہے اس کی جو ایک تصویر بنتی ہے، اس کے متعلق جو تاثرات ہیں، خیال ہے، احساس ہے، اور اس بیماری کے متعلق جتنی بھی علامات ہیں ان کا جو حقیقی کردار ہے ان کی ہم نے قدردانی کرنی ہے، اور اس کو جو علامات ہم نے حاصل کرنی ہے، جو مریض کے تاثرات ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، جو اس کے خیال ہیں اس کو سوچنا ہے، جو اس کے احساس ہیں ان کو لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے اکٹھی کرنی ہے، ان کا ایک بنیادی مقصد ہے، ایک بنیادی کام ہے اکٹھا کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو ہم علامات، اس کے تاثرات، بیماری کے متعلق خیالات اکٹھے کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ اس تصویر سے ہم اندازہ، ایک تو وہ تصویر دو چیزوں کی بنے گی، ایک تو بیماری کی تصویر بنے گی، علامات سے ڈائیگنوز ہوگا کہ اس کو کون سی بیماری ہے، اس کے خیالات سے اندازہ ہوگا اس کو کون سی بیماری ہے، اس کے جو احساس ہیں ان سے اندازہ ہوگا۔
ایک جو اس کی علامات ہیں ان سے ایک تو یہ بیماری کی تصویر بنے گی کہ ہم بیماری کو سمجھ پائیں گے، دوسری تصویر بنے گی دوا کی، بالمثل دوا کی، یعنی دوا کی جو علامات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، اس کے ساتھ جب ہم کمپیریزن کریں گے، موازنہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی دوا اس کی بنتی ہے، وہ وہاں تک ہماری اپروچ جو ہے آسان ہو جائے گی۔ یہی جو ہے بنیادی مقصد ہے انٹرویو کرنے کا۔ بیماری کے امیج شبیہ کو سمجھنے سے ہی بالمثل نسخے کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اب جو بیماری ہے اس کی جتنی بھی علامات ہم اکٹھی کرتے ہیں ان سے ایک تصویر بنتی ہے، ان تصویر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی دوا کی ایسی ہی علامات ہیں جو مریض کو دیں تو مریض ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک اضافی فرض ہے جو قدرت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے ایماندار ہومیوپیتھ کے ذمہ دار کندھوں پر، یعنی کہ ہمیں ایک ایماندار ہومیوپیتھ ہونے کے ناطے، ایک اچھا ہومیوپیتھ ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو قدرت کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر کی گئی ہے کہ ہم نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ کیس ٹیکنگ کریں، کیس کو لیں اور مریض کو سمجھنے کی کوشش کریں ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے ہوئے۔ بیماری کی علامات کی سمجھ، یعنی جو بیماری کی علامات ہیں ان کو سمجھنا، تفہیم، فہم، ادراک صرف اس علاج نسخہ دوا کے انتخاب میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو علامات ہیں بیماری کی جب وہ ہم اکٹھی کریں گی تو پھر بالمثل دوا تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، مددگار ثابت ہوں گی یہ علامات جو ہم اکٹھی کریں گے۔ جو واقعی ہومیوپیتھک کیس، پھر جا کے جب آپ علامات کے اوپر ایک کیس بنائیں گے، علامات کو اکٹھا کر کے ایک کیس بنائیں گے، بیماری بنائیں گے تو وہ ایک ہومیوپیتھک اصل اوریجنل ہومیوپیتھک کیس بنے گا۔ یہ صرف مریض کی خرابی صحت کی تفہیم، سمجھنا، آگاہ کرنا جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے بیماری کی علاج میں مددگار ثابت ہوگی۔ یعنی جو مریض کی صحت خراب ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں، پھر مریض کو اس کے متعلق سمجھانے میں، پھر ایک دوا کو انتخاب کرنے میں بہت بڑا کردار ہے ان علامات کا جو ہم اکٹھی کریں گے۔ بیماری کی علامات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے؟ اس کی علامات کی مدد سے اس کو سمجھنا ہے، اس کی جو سمٹمز ہیں ان کی مدد سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی کہ اس کو کون سی مرض ہے، کیونکہ اصل میں علامات ہی بتاتی ہیں کہ مریض کو کون سا مرض ہے۔ ساری باتوں کا جو علامات اکٹھے کرنے کا مقصد، مفہوم یہ ہے کہ ہمیں صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ مریض کو کون سی مرض ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، وہاں تک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر جو علامات ہم نے اکٹھی کی ہیں ان اکٹھی کرنے کا کیا مقصد ہے، اور کس علامات کو ٹھیک کرنا ہے تو تمام علامات ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی جو علامات ہم نے اکٹھی کی ہیں ان میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی ایک ایسی علامت ہے جس کو ہم ٹھیک کریں تو ساری کی ساری علامات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ بیسیکلی ایک ہی علامت ایسی ہوتی ہے جو گرو کرتے کرتے بہت ساری علامات کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ پیچھے بیماری ایک ہی ہوتی ہے، وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے کہ کون سی ایک بیماری ہے، کون سی اس بیماری کی ایک ایسی خاص علامت ہے جس سے بیماری نے جنم لیا ہے اور اتنی بڑی بیماریاں بن گئی ہیں، اتنی بڑی علامات سامنے آ گئی ہیں، اتنے بڑے مسائل سامنے آ گئے ہیں، تو ہم نے اس بنیاد کو پہنچنا ہے، بنیاد پر پہنچنا ہے، بیسک سمٹم پر پہنچنا ہے جو اس کی سبب بنی ہے، وہاں اس کو لے کر ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا، باقی تمام علامات ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہی اصل ہومیوپیتھی ہے۔ علامات ایک مرض کی شکل بنا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بالمثل دوا کی بھی شکل بنا رہی ہوتی ہیں۔ جو ہم علامات اکٹھی کرتے ہیں وہ ایک جو ہے مرض کی شکل بھی بنا رہی ہوتی ہیں اور ایک دوا کی شکل بھی بنا رہی ہوتی ہیں۔ جس دوا کی شکل بن رہی ہوتی ہے وہی دوا دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو شکل جو بن رہی ہوتی ہے بظاہر کہ یہ اس کی دوا ہے، تو وہ دوا جب ہم اس کو دیں گے تو اس سے مریض جو ہے وہ پرماننٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔